اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں. انسان کہیں بھی جاتا ہے تو اس کے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. انسان اچھا ہو یا برا، بغیر مقصد کے وہ کہیں نہیں جاتا. اسی جلسے کو لے لیں. شورا اس لیے آئے کہ نعت اور منقبت سنائیں گے، ایک مقصد ہے. آپ اس لیے آئے کہ خطابات اور بیانات سنیں گے، ایک مقصد ہے. کہ پیر صاحب اس لیے تشریف لائے کہ دعائیں دیں گے، ایک مقصد ہے. غرض کہ انسان کہیں بھی جاتا ہے تو جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد لے کر جاتے ہیں اور مقصد کے تحت آتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہر جگہ انسان کسی نہ کسی مقصد کے تحت جاتا ہے، کسی نہ کسی منصوبے کے تحت جاتا ہے. اور جو بغیر مقصد کے جائے، بغیر منصوبے کے جائے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں، محفلوں میں جاتے ہو تو مقصد لے کر جاتے ہو، دعوت ولیمہ میں جاتے ہو تو مقصد لے کر جاتے ہو، شادی میں جاتے ہو تو مقصد لے کر جاتے ہو، میتوں میں جاتے ہو تو مقصد لے کر جاتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو تو مقصد لے کر جاتے ہو، ہر جگہ مقصد لے کر جاتے ہو. کبھی سوچا بھی مسلمانوں، اتنی بڑی کائنات میں آئے ہو، اتنی بڑی دنیا میں آئے ہو، اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے شکم میں تھے، اس سے پہلے باپ کی پیٹ میں تھے، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اس سے پہلے اللہ اکبر علم الہی کا معاملہ ہے جس کی بہت زیادہ تشریح یہاں کرنے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں، علم الہی سے سفر شروع ہوتا ہے عالم ارواح، عالم ارواح سے باپ کی پشت، باپ کی پشت سے ماں کا پیٹ، اور ماں کے پیٹ کے بعد یہ دنیا. اب آپ مجھے بتائیں، اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس دنیا کے اندر کیا یوں ہی آ گئے؟ اس دنیا کے اندر کیا کھیل کود کرنے آئے؟ اس دنیا کے اندر کیا ہنسی مذاق کرنے آئے؟ اس دنیا کے اندر کیا ٹائم پاس کرنے آئے؟ اس دنیا کے اندر کیا کھیل کود کرنے آئے؟ اس دنیا کے اندر کیا زنا کے اڈوں کو آباد کرنے آئے؟ اس دنیا کے اندر کیا شراب کے اڈوں کو آباد کرنے آئے؟ اس دنیا کے اندر کیوں آئے؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اتنی وسیع و عریض دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہاں بھیجا تو مستقل نہیں بھیجا، پرماننٹ نہیں بھیجا، یعنی ہمیشہ نہیں رہو گے. اپنی زندگی کی میعاد مکمل کرنے کے بعد اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہے، جیسے باپ کی پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہے، جیسے عالم ارواح میں ہمیشہ نہیں رہے، اسی طرح دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے. اس کے بعد پھر کچھ کرنا ہے، مسلسل سفر ہے. اس کے بعد اللہ اکبر قبر میں جاؤ گے، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اللہ اکبر. پھر میدان محشر میں جاؤ گے، میدان محشر میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ہمیشہ رہنے کی دو جگہ ہے. اب اسی کا ذکر سنیں اور بات مکمل ہو اور بات اپنے اختتام کی طرف بڑھے. اللہ اللہ. منزلیں دو ہیں، سب کی منزلیں دو میں سے کوئی ایک ہے. اور یہ دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ آخرت کی دو منزلیں ہیں اور دنیا میں اس کا سلیکشن کرنا ہے، دنیا میں اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اس دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تم کون سی منزل کو پسند کرتے ہو. منزلیں دو ہے. انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ دونوں منزلوں کو واضح طور پہ بیان کر دیا جائے. اللہ اکبر. رسول اعظم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر اس لیے بھیجا تاکہ منزلوں کو واضح کر دے. صحابہ نے بھی منزلوں کو واضح کیا، اقطاب نے بھی منزلوں کو واضح کیا، اغواث نے بھی منزلوں کو واضح کیا. منزلیں دو ہیں، اب چننا آپ کو ہے، آپ کے ہاتھ میں سلیکشن ہے. آپ کس کو چنتے ہو؟ کون سی دو منزلیں ہیں؟ ایک منزل کو جنت کہتے ہیں، ایک منزل کو جہنم کہتے ہیں. اب دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے. اللہ اکبر. جنت کیا ہے اس کا تھوڑا سا اشارہ آپ کی خدمت میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. جنت کیا ہے؟ جنت اس کو کہتے ہیں جہاں راحت ہی راحت ہے. جنت اس کو کہتے ہیں جہاں آرام ہی آرام ہے. جنت اس کو کہتے ہیں، اس کے حسن کا عالم یہ ہے، جنت کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ یہاں کوئی باغ جنت کے حسن کی طرح نہیں. یہاں شفق کا جمال ہو، افق کی سرخیاں ہو، قمریوں کی آواز ہو، تتلیوں کا باغپن ہو، آبشاروں کا گرنا ہو، سمندروں کی طغیانی ہو، دریاؤں کی روانی ہو، پھولوں کا تبسم ہو، سورج
کی کرنیں ہو, چاند کی چاندنی ہو, ماں کی ممتا ہو, باپ کی شفقتیں ہو, لوگوں کا حسن و جمال ہو. یہاں کے کھانے وہاں کے کھانوں کی طرح نہیں. اللہ اکبر. یہاں کے کھانوں کی حیثیت وہاں کے کھانوں کی طرح نہیں. یہاں زیادہ کھا لو تو بد ہضمی ہو, وہاں کتنا بھی کھاؤ گے کوئی بد ہضمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہاں کھانا ہے تو کمانا ضروری ہے, وہاں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنت کے بارے میں میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا, انسان صرف تمنا کرے گا کہ مجھے یہ چاہیے. اللہ اللہ. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا, اس پرندے کے حسن کو دیکھ کر انسان جنت میں سوچے گا کاش میں اس کو کھاتا. تو وہ پرندہ بھنا ہوا آپ کے سامنے موجود ہوگا, آپ اس کو جتنا کھانا چاہیں گے کھائیں گے, پھر چھوڑ دیں گے تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں, اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں, اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں. اڑتا پرندہ تمنا کیا کہ مجھے کھانا ہے, بھون کر آ گیا. جب آپ نے کھا لیا اس کے بعد آپ سیر ہو گئے, پھر وہ اڑتا ہوا چلا گیا. اللہ اکبر. جنت یہ ہے. اللہ اللہ. یہاں کی شراب کوئی پیے تو پینے والے کے سر میں درد ہوتا ہے, پینے والا بیمار پڑتا ہے, اس کے پھیپھڑے سڑ جاتے ہیں, وہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن وہاں بھی ایک شراب ہے. یہاں کی شراب ناپاک ہے, یہاں کی شراب پیشاب کی طرح گندی ہے. وہاں کی شراب طہور ہے, اس میں لذت ہے, اس میں عزت ہے, اس میں اللہ اکبر. اللہ اللہ. اس کے اندر جلووں کی رانا کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جنت کیسی ہے, اس کی زمین مشک کی ہے, اس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں کی ہے, اس کے وہ ریگزار جو ہے یاقوت اور زبرجد کے ہیں. اللہ اللہ. اگر جنت کا نقشہ کھینچا جائے تو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یہاں پر انسان توجہ کرنا, یہاں پر تمہارے گھر کوئی آتا ہے, اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے تو غور سے سنو. یہاں تمہارے گھروں میں کوئی آتا ہے تو اللہ اکبر, تم اس کو پانی دیتے ہو لیکن پانی ہاتھ میں دیتے ہو, شربت ہاتھ میں دیتے ہو, چائے کا گلاس ہاتھ میں دیتے ہو, مگر قربان جسے جنت کہتے ہیں مسلمانوں, وہاں ایک حوض ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں, اور حوض کوثر کا ساقی کوئی اور نہیں ہے, وہ تمہارے اور میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت ہے. جب ہم جنت میں جائیں گے تو حضور اپنے گورے گورے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا کریں گے. آقا فرماتے ہیں وہ جو جام پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور پھر سنیو, صرف حضور نہیں پلا رہے ہوں گے بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں, ایک پر ابو بکر ہے, ایک پر عمر ہے, ایک پر عثمان ہے, ایک پر علی ہے. گویا نبی بھی پلا رہے ہیں, 4 یار بھی پلا رہے ہیں, حسن و حسین بھی پلا رہے ہیں. اسی لیے حضور حجت الاسلام کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی کریا کریا. ذرا توجہ کرو, انس میاں اگر پلا دے تو کتنا مزہ, بابا اس بے شک سبحان اللہ. قاری احسان پلائیں تو کتنا مزہ. جب یہ لوگ پلائیں تو آدمی بولا کہ میں اپنے مقدر, ارے جھوٹا مل جائے تو آدمی کہتا ہے اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں. پیر کا مل گیا, تاج الشریعہ کا جوتا مل گیا, بادشاہ اسلام کا جوتا مل گیا, اویس میاں کا جوتا مل گیا, سیدی سرکار تاج المشائخ حضور امین ملت کا جوتا مل گیا. انسان یہ سوچتا ہے جوتا ملنے پر اتنے مزے ہیں, ہاتھ سے پلائیں تو پھر کتنا مزہ, اور یہ لوگ پلائیں تو اتنا مزہ. جنت اس کو کہتے ہیں امام حسن اپنے ہاتھ سے پلا رہے ہیں. سبحان اللہ. جلسے والوں اچھی طرح یاد رکھنا, میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ہر 2 جملے پہ آپ کو کہوں بولو سبحان اللہ. یہ نہیں, یہ تو آپ کی بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو کہنا ہے, اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں کوئی بات صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کو کہنا ہے, ورنہ یہاں زبردستی کا سودا
نہیں ہے، اس لیے کہ مشاعرے کی فی الحال یہ محفل نہیں ہے، مشاعرہ بھی بعد میں ہوگا جس میں آپ کو سننا ہے، لیکن بہرحال اس وقت بات کیا ہے، اندازہ کرو جنت وہ مقام ہے، امام حسن پلا رہے ہوں گے، اور کیا پلا رہے ہوں گے؟ چائے وغیرہ نہیں، بلکہ حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے۔ امام حسین جن کی محفلیں سجا سجا کر دنیا میں یا حسین کے نعرے لگاتے ہو، وہ کیا مزے کا دن ہوگا جب حسین پاک ہمارے سامنے ہوں گے، ہم حسین پاک کے سامنے ہوں گے، کتنی قربتیں ہوگی، وہ پلا رہے ہوں گے، ہم پیتے جاؤ۔ کیا وقت ہوگا وہ جنت کا، کیسے مزے ہوں گے وہ جنت۔ صدیق اکبر پلا رہے ہیں، فاروق اعظم پلا رہے ہیں، عثمان غنی پلا رہے ہیں، مولا علی پلا رہے ہیں، اور حضور موجود ہیں، حضور بھی پلا رہے ہیں۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت مگر ایک بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سب پلا رہے ہیں، میں بھی پی رہا ہوں، لیکن میں تو صرف پینے پہ اکتفا نہیں کروں گا، میں تو کہوں گا آپ مجھ سے بات کریں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی میرے رضا کا کمال ہے کہ وہ عشق کی بات کرتا ہے، اپنے فائدے کی بات نہیں کرتا۔ کہتے ہیں سب پی رہے ہوں گے، وہ پلا رہے ہوں گے، میں کہوں گا نا۔ کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے، شربت نہ دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے۔ رویت کہتے ہیں دیکھنے کو۔ یا رسول اللہ، حوض کوثر کا شربت تو چاہیے لوگوں کو، لیکن مجھے کچھ اور چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ شربت نہ دے نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اگر جنت کی بات کروں تو پورا جلسہ ختم ہو، لیکن جنت کا ذکر ختم نہ ہو۔ ہاں، ابھی تو حوض کوثر پر آئے، ابھی کوثر کی بات ہو رہی، لیکن آدمی تمنا کرے کہ مجھے غوث پاک سے ملنا ہے، اس کو اٹھا کے فوراً غوث پاک کے پاس پہنچا دیا جائے۔ آدمی تمنا کرے غریب نواز کی رویت ہونی چاہیے، اس کو وہاں پہنچا، یعنی جس سے ملنا چاہو اللہ اس سے ملائے گا۔ اماں ابا سے ملنا چاہو اگر وہ جنت میں تو ان سے ملائے گا، بیوی بھی ملے گی، بچے بھی ملیں گے، سب ملیں گے۔ اور ایک ایک حور جنت کی اتنی خوبصورت ہے، فرمایا کہ اگر وہ اپنے کنگن کو دنیا میں یوں کر دے تو اس کی چمک سے ساری دنیا کے انسانوں کی آنکھیں ختم ہو جائے، ایسے چمکدار اس کے کنگن ہے اسے۔ اور ایک بات کہوں، پھر کہتا ہوں، جنت میرا اس وقت عنوان نہیں، مجھے تو کچھ اور بات کرنی ہے آپ سے۔ اس میں رسول اللہ کا بھی دیدار، صحابہ کا بھی دیدار، نبیوں کا بھی دیدار، بڑی بات یہ ہے جنت میں خدا کا بھی دیدار۔ اللہ کتنا حسن والا ہے، توجہ تو کرے نا۔ جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اس کا محبوب کتنا خوبصورت ہے۔ میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خط حال ما ظلف عبر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن پر ساجا۔ اس کا محبوب کتنا خوبصورت ہے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملامت کسی کی۔ محبوب کتنا خوبصورت ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کتنا جب محبوب اتنا حسن والا ہے تو ان کو بنانے والے خدا کے حسن کا عالم کیا ہو۔
اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. صحابہ پوچھتے حضور ہم اللہ کا دیدار جنت میں کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے جیسے آسمان پہ چاند دیکھتے ہو تم ویسے اپنے اللہ کا دیدار کرو گے. یہ جنت ہے. کون چاہتا ہے کیا چاہتا ہے آپ کی مرضی پہ. ہم نے تو بیان کر دیا جنت، لیکن ایک حصہ بھی نہیں ہوا. زندگیاں ختم ہو کچھ نہیں ہو سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا. ان الابرار لفی نعیم. جنت ہے کس کے لیے؟ ابرار کے لیے، نیکوں کے لیے جنت. آپ کی مرضی پہ چھوڑا، دنیا میں اس لیے بھیجا. اگر آپ کی تقریر ہوتی رہی تو میری نہیں ہو سکے گی. جب کئی لوگ بولتے ہیں تو تقریر نہیں ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے. میں مناظر نہیں ہوں، مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں تو واز کرنے آیا ہوں. تو اگر آپ بھی بولو گے تو میں کیسے بولوں گا، ہے نا؟ ہاں، آپ کوئی کسی کو خاموش نہ کرے، یہ تو آپ کی مرضی پہ ہے کہ حضور کے ذکر کے وقت آپ بولتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں. آپ کا عشق رسول کتنا، اس کا امتحان ہوتا ہے. یہاں آپ کھڑے ہیں، میں آپ کی جو وہ قدر کرتا ہوں. آپ نے اللہ رسول کی محبت میں کھڑے ہیں. قیامت کے دن اللہ آپ کو کھڑے رہنے سے بچائے. تھوڑا سا توجہ فرمائیں، ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ. درود شریف پڑھنے کا آگیا میرے بھائیو، درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنت کا حسن کوئی بیان نہیں کر سکتا. لوگ کشمیر دیکھ کر کے کہتے ہیں کیا خوبصورت ہے کشمیر. ہم نے کہا جنت کا اترن ہے کشمیر. جب اترن کا یہ حال ہے تو اصل کا حال کیا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں اگر خلد بری روئے زمین است ہمی است ہمی است ہمی است. کشمیر کا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ اگر زمین پہ جنت ہے تو پھر وہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں. آپ اندازہ فرمائیں جب کشمیر کے حسن کا یہ عالم ہے، شملہ مسوری کے حسن کا یہ عالم ہے، تو جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا. لیکن دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم سلیکٹ کریں کہ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں. یہ ہے جنت. پھر اشارہ دیا صرف. یہ تو جب جائیں گے تب پتہ چلے گا. جنت میں جا کے بھی لوگ پچھتائیں گے. اس لیے جنت میں جا کے پچھتائیں گے کہ ان کو یہ لگے گا کہ یار میں نے کم عمل کیے تو اتنی اچھی جگہ آیا، اگر اور اچھا عمل کرتا تو کتنی بلند جنت میں جاتا. کیونکہ جنت سب کی یکساں نہیں ہوگی. جنت کے الگ الگ درجے ہوں گے. جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے، یعنی سب سے چھوٹا جنت کا حقیر فقیر چھوٹا جنتی. حالانکہ جنت کا حقیر فقیر وہ حقیر فقیر نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے سب سے چھوٹا حقیر فقیر جو ادنا درجے کا جنتی ہے، اس کو اللہ کتنی بڑی جنت دے گا؟ اس دنیا سے 7 درجہ بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو دی جائے گی. جب سب سے چھوٹے جنتی کی جنت کی صورت کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جنت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے جنت. ایک بات آپ کو کہوں، اللہ اکبر، جنت کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگ سکتا. تو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے دنیا میں کہ جانا کہاں ہے، جنت میں یا جہنم میں. ایک یہ جنت ہے. اب ذرا جہنم کا ذکر بھی سن لے، پھر گفتگو اب اینڈ کی طرف جائے گی. جہنم کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جہنم کیا ہے. جہنم، اللہ اکبر. تو کہا جاتا ہے جہنم کے لیے، اللہ اکبر، لا بارد ولا کریم، کہ وہ جو جہنم ہے نا، جسے جہنم کہتے ہیں، وہاں ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا پینے کو، وہاں لذت والا پانی نہیں ملے گا. بلکہ جہنم کیا ہے؟ اب تھوڑا دل کے کانوں سے تھوڑی سی بات سن لو. اگر واقعی سننے آئے ہو تو سن لو. اللہ کرے کسی کے دل میں اترے اور فائدہ ہو جائے. سلیکٹ کرنے آئے ہو دنیا میں کرکٹ کھیلنے نہیں، دنیا میں کبڈیاں کھیلنے نہیں، دنیا میں سود کے دھندے کرنے نہیں، دنیا میں کسی کا دل دکھانے نہیں، دنیا میں بدماشیاں کرنے نہیں، دنیا میں عیاشیاں کرنے نہیں. دنیا میں اس لیے آئے ہو آخرت کی منزل کو چننا ہے. اس جہان میں اس لیے آئے ہو کہ اس جہان کی تیاری کرنا ہے. تمہیں جنتی بننا ہے یا جہنمی بننا ہے، یہاں سلیکٹ کرنا ہے آپ کو. منزل طے کرنا ہے آپ کو، اس لیے کہ منزل آدمی جو طے کرتا ہے اسی کے راستے پہ چلتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو
लखनऊ जाना है तो वो लखनऊ ही का रास्ता तय करेगा, किसी को बेलग्राम शरीफ जाना है वो बेलग्राम शरीफ का ही रास्ता तय करेगा, किसी को अजमेर मोहल्ला जाना है वो अजमेर मोहल्ला का रास्ता तय करेगा, किसी को केचौचा मुकद्दसा जाना है वो केचौचा शरीफ का रास्ता तय करेगा। अब आप मुझे बताएं, सिलेक्ट करना है रास्ता, रास्ता जो तय करोगे वही मंजिल पर पहुंचोगे। कोई बंदा लखनऊ के रास्ते पर चले और सोचे कि मैं बेलग्राम जाऊंगा, कभी पहुंच सकेगा? कोई बंदा जो है अल्लाह अकबर वो दिल्ली के रास्ते पर जाए और कहे कि मैं केचौचा शरीफ जाऊंगा, वो कभी जिंदगी में पहुंच सकेगा? बड़ी माजरत के साथ ऐ मेरी कौम के जवानों, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम, हमें मंजिल सिलेक्ट करना है, वक्त कम है, टाइम कम है, बांगे तेरा बज चुकी है, सुबह के काफले की घंटी बज चुकी है, मौत की तलवारें तुम्हारे और मेरे सरों पे लटक रही है, पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए, रूह निकाल ले, वक्त खत्म है, एक लम्हे का भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, एक लम्हे के लिए भी कोई पल की गारंटी नहीं दे सकता। जिसकी पल की खबर नहीं वो कल की बातें क्यों करते हैं, जिसकी कल की खबर नहीं अल्लाह अकबर वो बरसों के मंसूबे की बातें कैसे करते हैं। मंजिल सिलेक्ट करना है, या जन्नत में जाना है जहन्नम में। अब जन्नत का तारुफ तो हल्का सा सुन लिया, जरा जहन्नम का तारुफ भी सुन लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मस्दूक गैब दा नबी फरमाते हैं जहन्नम वो है जहां आग ही आग है, और जहन्नम का हाल ये है अल्लाह अकबर 3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है। ये कोई सी मौलवी का कौल नहीं है मेरे अजीज कि आप मजाक उड़ा लें, किसी सियासी लीडर की बात नहीं है मेरे अजीज कि आप उसको जो है वो रिजेक्ट कर दें, किसी खतीब की खिताबत की जोलानियां नहीं है, ये उस सादिक व मस्दूक का फरमान है, उस सच्चे नबी का फरमान है जिसकी सच्चाई की गवाही उसके दुश्मन भी देते नजर आते हैं। ये उस सच्चे नबी का कौल है जिसने अपनी मर्जी से कभी बात ही नहीं की, जब भी बोलते हैं तो वही इलाही पर कलाम करते हैं, जबान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर सबसे हल्का सबसे कम अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा। आपने सबसे छोटे जन्नत की जन्नती की जन्नत सुन ली है, अब जरा सबसे छोटे जहन्नमी की जहन्नम भी सुन ले। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं जहन्नम के अंदर सबसे कम सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, और वो आग की जूतियां दुनिया की आग की नहीं होगी, बल्कि वो आग की जूतियां जहन्नम की आग की बनी होगी। और जहन्नम की आग क्या है? इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग में हरारत है। दुनिया की आग जलती है तो रोशनी होती है, जहन्नम की आग में रोशनी नहीं है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें तारीकी ही तारीकी है, उसमें बदबू ही बदबू है। दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है, और एक रिवायत के मुताबिक उन 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है, और जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां सबसे हल्के अजाब की शक्ल में पैरों में पहनाई जाएगी। और जब जहन्नम की आग की जूती उस हल्के अजाब की शक्ल में जहन्नमी के पैर में पहनाई जाएगी तो उस जहन्नम की आग की जूती का असर उस जहन्नमी के दिमाग पर यह होगा कि उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है, जैसे पानी उबलता है पानी, उसी तरीके से इंसान का भेजा उबलेगा। खुदा जिसको जहन्नम में सबसे कम सबसे हल्का अजाब देगा उसका भेजा खोल खोल कर उसके पैरों पे गिरेगा। अब आइए ना मेरे भाइयों, सबसे हल्का अजाब ये है तो सबसे भारी भरकम अजाब क्या होगा? अब
اب آئیے اللہ اکبر تھوڑا جہنم کا مشاہدہ کر لیں، تصورات کی دنیا میں بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا جہنم کا مشاہدہ کر لیں۔ اللہ اکبر، اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر آپ نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میں تمہیں مکھن لگاؤں گا اور کہوں گا کہ تمہیں جنت ملے گی، تم سنی ہو تو تم جنتی ہو، تم قادری ہو تو تم جنتی ہو، تم برکاتی ہو تو تم جنتی ہو، اگر اس لیے بلایا تھا تو معاف کیجئے گا، میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو بس اتنا جانتا ہوں، سنی کہہ کر اپنے آپ کو جنتی ہونے کا تم غرور کرتے ہو۔ ہفتے میں کتنے دن پاک رہتے ہو بتاؤ؟ جو ناپاک رہے وہ کون سا سنی ہے؟ جو فجر کی نماز میں سوتا پڑے وہ کون سا سنی ہے؟ اللہ اکبر، جو جنابت کا غسل ہفتے ہفتے بھر نہ کرے وہ کیسا قادری ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ سنیت چھوٹ گئی، سنی نظر آ رہے ہیں۔ اصل سنیت کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ اصل سنیت کیا ہے؟ ذرا اصل سنیت سن لیں۔ میاں موجود ہے، مولانا علماء بھی موجود ہے، غلطی کروں گا ابھی مجھے ٹوکنا، انشاءاللہ آپ مجھے رکنے میں جری نہیں پائیں گے، ہمارا مسلک اور مذہب ضد نہیں ہے، اگر غلطی ہو تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں، غلطی تو انسان ہی سے ہوتی ہے۔ آپ نے خطیب کے طور پہ انسان کو بلایا، فرشتے کو نہیں، لیکن علماء کی توجہ چاہتا ہوں، میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کی دعائیں لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ رات کے 3-3 4-4 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، یہ میری مائیں اور بہنیں بڑے بھولے بھالے چہرے لے کر کے پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، پاکستانی سیریلوں کے اندر افیئر کا درس سیکھنے والی میری بہنیں، بے پردگی کے ساتھ گھومنے والی، دوپٹوں کو مفلر بنا کر کے فیشن کے نام پر اپنے حسن کی نمائش کرنے والیاں میری بہنیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنتے ہوئے روٹیاں کھانا پکانے والی میری بہنیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اصل سنیت کیا ہے؟ سنو، دنیا کے اولین سب کے سنی صحابہ کرام تھے، آئیے اصل سنیت سنیے، اور آپ کے سنیت پر وہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ، کون سا گاؤں ہے قاری احسان صاحب؟ یہ بلند پور والوں دھیان سے سنو،